قدیم زمانے کی بات ہے جب سلطنتیں سورج کی مانند چمکتی تھیں اور بادشاہوں کے تاج چاند کی طرح جگمگاتے تھے۔ اس دور میں بخت نگر نامی ایک شاندار سلطنت تھی جس کے تخت پر شہنشاہ کامران شاہ بیٹھتا تھا۔ کامران شاہ کے محل کی دیواریں نیلم اور زمرد سے جڑی ہوئی تھیں اور ان کے دربار میں سینکڑوں عقل مند وزیر مشورہ دینے آتے، مگر شہنشاہ کو سب سے زیادہ ناز اپنی عقل پر تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ قسمت کچھ نہیں، سب کچھ تدبیر سے حاصل ہوتا ہے۔ ایک دن دربار میں گرما گرم بحث چھڑ گئی۔ وزیر اعلیٰ فہیم الدین نے کہا، جہاں پناہ دنیا کا نظام صرف عقل سے نہیں قسمت سے بھی چلتا ہے۔ شہنشاہ ہنس پڑا، اے فہیم الدین، قسمت محض سست لوگوں کا سہارا ہے، عقل مند اپنی تقدیر خود لکھتا ہے۔ اس لمحے محل کے دروازے پر ایک فقیرانہ حلیے والا درویش نمودار ہوا۔ اس کی آنکھوں میں آگ اور لہجے میں طوفان تھا۔ درویش نے بلند آواز میں کہا، شہنشاہ، تم عقل پر گھمنڈ کرتے ہو مگر قسمت تمہارا امتحان لینے کو تیار ہے۔ کیا تم اپنے سب وزیر لے کر قسمت کے کھیل میں شریک ہونے کی ہمت رکھتے ہو؟ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ شہنشاہ کی غرور بھری مسکراہٹ گہری ہو گئی، یہ درویش، عقل کی تلوار سے قسمت کو بھی کاٹ سکتا ہوں۔ کہو، کیا کھیل ہے تمہارا؟ درویش نے ایک سندل کی لکڑی کا صندوق کھولا جس سے خوشبو پھیل گئی۔ اس میں دو طومار تھے، ایک پر لکھا تھا عقل کا راستہ اور دوسرے پر قسمت کا راستہ۔ درویش بولا، یہ دونوں راستے ایک ویران جنگل میں لے جائیں گے اور وہاں سے واپس لوٹنے والا ہی سچ جانے گا کہ عقل بہتر ہے یا قسمت۔ شہنشاہ نے کہا، میں خود اور میرے 4 وزیر تمہارے کھیل میں شریک ہوں گے۔ اگلے دن طلوع آفتاب کے وقت شہنشاہ، اس کے وزیر اور درویش سلطنت سے نکلے۔ ان کا پہلا پڑاؤ ایک پرانے پل پر آیا جس کے نیچے طوفانی دریا بہہ رہا تھا۔ درویش نے کہا، یہ عقل کا راستہ ہے، جو پل پر چلے گا وہ اپنی ہوشیاری سے بچے گا، اور جو قسمت پر بھروسہ کرے گا دریا کے پانی میں چھلانگ لگائے۔ شہنشاہ نے عقل کا راستہ چنا، مگر وزیر فہیم الدین بولا، میری قسمت مجھے بچائے گی، اور اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ پل پر چلتے ہوئے شہنشاہ کو راستہ نظر آیا جو پیچیدہ مگر محفوظ تھا۔ دوسری طرف فہیم الدین نے آنکھیں بند کر کے چھلانگ لگائی تو دریا کے بیچ ایک لکڑی کا تختہ بہتا ہوا آیا جس نے اسے بچا لیا۔ شہنشاہ نے یہ دیکھا تو کہا، یہ محض اتفاق تھا، قسمت کا دھوکہ ہے، مگر درویش خاموش مسکرا رہا تھا۔ جنگل کے بیچوں بیچ وہ ایک سنسان میدان میں پہنچے جہاں 2 راہیں تھیں، ایک سیدھی مگر کانٹوں بھری اور دوسری پر پھول بکھرے ہوئے تھے۔ درویش بولا، کانٹوں والا راستہ عقل کا ہے، پھولوں والا قسمت کا۔ شہنشاہ نے کانٹوں والا راستہ لیا، مگر وزیر نجم الدین نے کہا، پھول قسمت کے مہربان ہونے کی نشانی ہے، اور وہ اسی طرف چل دیا۔ شہنشاہ اور اس کے وزیروں نے جب راستہ مکمل کیا تو ایک سنہری دروازے پر پہنچے۔ درویش بولا، یہ آخری آزمائش ہے، اس دروازے کے پیچھے ایک خزانہ چھپا ہے، مگر عقل کا راستہ خزانے تک پہنچائے گا، قسمت کا فیصلہ اب ہوگا۔ شہنشاہ نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک خوفناک اژدہا پھنکارتا ہوا نظر آیا۔ شہنشاہ نے عقل سے کام لیتے ہوئے اپنی تلوار نکالی اور اژدہے پر وار کیا، مگر اژدہے کی کھال پتھر جیسی سخت نکلی۔ اسی لمحے وزیر فہیم الدین، جس نے قسمت پر بھروسہ کیا تھا، زمین پر گرا ہوا ایک جادوئی خنجر اٹھا لایا۔ اس خنجر نے ایک ہی وار میں اژدہے کو مار دیا۔ اژدہے کے مرنے پر خزانے کے دروازے کھل گئے۔ شہنشاہ نے جیسے ہی اندر قدم رکھا تو خزانہ چمکنے لگا۔ وہ مسکرایا، دیکھا، آخرکار ہم عقل سے جیت گئے۔ مگر درویش نے قہقہا لگایا، شہنشاہ، اگر قسمت وزیر کو جادوئی خنجر نہ دیتی تو تمہاری عقل اژدہے کے سامنے مٹی تھی۔ شہنشاہ کا غرور ٹوٹنے لگا، مگر وہ ہار ماننے کو تیار نہ تھا۔ اے درویش، یہ کھیل عقل سے جیتا گیا ہے، قسمت نے بس معمولی مدد کی ہے۔ درویش نے شہنشاہ کو ایک آئینہ دکھایا۔ آئینے میں شہنشاہ نے اپنے آپ کو کمزور اور تھکا ہوا دیکھا، جبکہ وزیروں کی آنکھوں میں طاقت کی چمک تھی۔ درویش نے کہا، اے شہنشاہ، یہ سمجھو کہ عقل بغیر قسمت کے اندھی ہے،
और किस्मत बगैर अक्ल के बहरी। जो इन दोनों को साथ लेकर चले वही सच्चा बादशाह होता है। सफर के इख्तिताम पर शहंशाह ने दरवेश से कहा, ए मर्दाना, मैं तस्लीम करता हूं कि किस्मत और अक्ल का खेल अकेले नहीं जीता जा सकता। मुझे सिखा दो कि इन दोनों के बीच तवाज़ुन कैसे रखा जाए। दरवेश ने जवाब दिया, जिस तरह दिन और रात साथ चलते हैं वैसे ही अक्ल और किस्मत का मिलाप कामयाबी का राज है। याद रखो, किस्मत को आजमाए बगैर अक्ल का गुरूर पिघलता नहीं। शहंशाह ने दरवेश को अपना उस्ताद मान लिया और सल्तनत वापस लूटकर ऐलान किया, आज से बख्त नगर में हर फैसले में अक्ल और किस्मत दोनों का लिहाज रखा जाएगा। वजीर खुश हुए कि शहंशाह का दिल नरम पड़ गया है। वक्त गुजरा और बख्त नगर पहले से ज्यादा खुशहाल होने लगा। वो लोग जो अक्लमंद थे वो भी किस्मत का एहतराम करने लगे और जो किस्मत पर भरोसा करते थे वो अक्ल सीखने लगे। दरवेश महल में आकर हर महीने दर्स देता और शहंशाह गौर से सुनता। एक दिन दरवेश ने शहंशाह से कहा, याद रखो, अक्ल एक चिराग है और किस्मत हुआ का झोंका। चिराग की हिफाजत करनी है मगर झोंके से भी डरना नहीं। शहंशाह ने दरवेश का कौल सुनहरी तख्त पर लिखवा दिया। सालों बाद जब शहंशाह बूढ़ा हुआ तो उसने अपने बेटे को वसीयत की, मेरे बच्चे, अगर तुम अक्ल के साथ किस्मत को भी साथ लेकर चलोगे तो बख्त नगर 1000 साल तक कायम रहेगा। दरवेश जब सल्तनत से रुखसत हुआ तो लोग उसे निगाहों से दूर न कर सके। वो जान गए कि हकीकी दौलत खजाने में नहीं बल्कि अक्ल और किस्मत की हम आहंगी में है। यूं शहंशाह कामरान शाह के गुरूर का महल गिरा और उसकी जगह एक दानिशमंद बादशाह पैदा हुआ। बख्त नगर के लोग आज भी बच्चों को किस्से सुनाते हैं, अक्ल और किस्मत साथ हों तो इंसान अजदहों को भी शिकस्त दे देता है।